السلام علیکم، میرے چینل اسٹوری اینڈ ٹیلز میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت اچھی اور ایک دلچسپ کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بعض دفعہ انسان اتنے عجیب و غریب واقعات کی زد میں آ جاتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو ان پر یقین کرنا پڑتا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے علاوہ بھی کئی دوسری مخلوقات اتاری ہیں جن کا ذکر ہمیں قرآن کریم میں بھی ملتا ہے، جن میں جنات، شیاطین کا ذکر بھی شامل ہے۔ میں آج جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ 100% حقیقت اور سچائی پر مبنی ہے۔ ہم جس علاقے میں رہا کرتے تھے وہ کراچی کا سب سے قدیم اور ہجرت کے بعد آنے والے مہاجروں کی پہلی رہائش گاہ پیر الہی بخش کالونی تھی۔ ہماری گلی کے اہتمام پر ایک ندی تھی جو لیاقت آباد سے جا ملتی۔ لوگ بتایا کرتے تھے کہ اس ندی کے کنارے ایک بوڑھی بیوہ عورت رہا کرتی تھی جس کا ایک جوان بیٹا بھی تھا۔ وہ کبھی کوئی مزدوری تو کبھی بھیک مانگ کر اپنا گزارا اوقات کیا کرتے۔ ایک بار لڑکا شدید بیمار ہو گیا۔ بوڑھی ماں جتنی محنت کر کے روکھی سوکھی روٹی لا سکتی تھی لے کر آئی، یہاں تک کہ وہ خود بھی بیمار ہو گئی۔ اب دونوں بیمار ایک جھونپڑی میں پڑے تھے۔ انہی حالات میں ماں کا انتقال ہو گیا۔ لڑکا جو پہلے ہی نڈال تھا وہ یہ سب برداشت نہ کر سکا اور گلے میں پھندا ڈال کر جھول گیا۔ کافی دنوں بعد دونوں کی اموات کا پتہ چلا۔ اس کے بعد کچھ پراسرار واقعات رہنما ہونے لگے۔ مثلاً آدھی رات کو اکثر گلی میں کسی کے چلنے، رونے اور روٹی مانگنے کی صدا سنائی دیتی، مگر دروازہ کھلنے پر کوئی دکھائی نہ دیتا۔ میں ان دنوں 12 سال کی تھی۔ ایک دن ابو کے بہت عزیز دوست گھر آئے۔ باتیں اور کھانے میں 12 بج گئے۔ ابو انہیں سڑک تک چھوڑنے چلے گئے۔ باقی بہن بھائی گھر میں سو رہے تھے مگر میں جاگ رہی تھی۔ امی نے مجھ سے کہا، جاؤ بیٹا باہر کا دروازہ بند کر آؤ۔ میں جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچی تو خوف کے مارے میرے اوزان خطا ہو گئے۔ کوئی شخص دروازے کے بہت نزدیک سر جھکائے کھڑا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازے کو بند کرنا چاہا اس نے دھیمے آواز میں کہا، بھوکا ہوں روٹی دے دو۔ وہ سردیوں کے دن تھے، ہر طرف خاموشی اور اندھیرے کا راج تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور بھاگتی ہوئی امی کے قدموں کے پاس آ گری۔ امی نے مجھے یوں خوفزدہ دیکھا تو میں نے انہیں سارا قصہ سنایا۔ وہ مجھے بازو میں لیے کمرے میں آ گئی۔ کچھ عرصے بعد میرے خالہ اور خالو کا کراچی آنا ہوا۔ خالو یہاں روزگار کا ارادہ رکھتے تھے اور وہ ہمارے پاس ہی رہائش اختیار کیے ہوئے تھے۔ وہ اکثر راتوں کو گھر دیر سے آیا کرتے۔ رات 12:30 بجے کا ٹائم تھا جب دونوں میاں بیوی کھانا کھانے بیٹھے۔ ابھی انہوں نے پہلا ہی نوالا توڑا ہوگا کہ باہر سے وہی صدا سنائی دی، بھوکا ہوں روٹی۔ خالو نے روٹی کا نوالا توڑا اور باہر کی جانب چلے گئے، لیکن جیسے ہی دروازہ کھولا تو پوری گلی سنسان پڑی تھی۔ وہ حیران پلٹ آئے۔ ایسا 3 سے 4 بار ہوا اور ہر بار باہر جاتے مگر وہاں کوئی نظر نہ آتا۔ انہوں نے امی سے ذکر کیا تو امی نے انہیں سختی سے تاکید کی کہ ہرگز دروازہ نہ کھولا کریں۔ میں اس رات دیر تک جاگتی رہی۔ خالو گھر آئے۔ خالہ نے کھانا گرم کیا، تبھی میں بھی ان کے کمرے میں آ گئی۔ کیا بات ہے بیٹا، تم ابھی تک سوئی نہیں؟ خالو نے مجھے دیکھ کر کہا۔ بس نیند نہیں آ رہی خالو، اور میں وہیں بیٹھ گئی۔ آؤ کھانا کھا لو، خالہ نے پکارا۔ نہیں آپ لوگ کھائیں، میں نے جواب دیا۔ میں باہر کی آوازوں پر کان لگائے بیٹھی تھی، تبھی کسی کے ہلکے سے کھانسنے کی آواز سنائی دی۔ میں تیزی سے باہر کی جانب لپکی۔ کیا ہوا، نیند آ گئی؟ خالہ نے پکارا۔ جی خالہ، میں یہ کہتی ہوئی دروازے کی طرف گئی۔ ہلکی سی کمزور آواز آ رہی تھی، بھوکا ہوں روٹی دے دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک سایہ آگے بڑھ رہا تھا۔ میں نے اسے پکارا، یہ لو روٹی۔ میں نے ہاتھ میں دبا کر روٹی کا ٹکڑا آگے بڑھا دیا۔ وہ پلٹا تو میں جیسے گر گئی۔ وہ ایک مردہ تھا، سفید کفن میں لپٹا بے جان چہرہ، بھیانک پھیلی آنکھیں۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے سر کو جھٹکا دیا اور اس کی گردن آگے تک لٹک گئی جیسے گردن اور جسم میں کوئی جوڑ ہی نہ ہو۔ میرے چیخوں نے سب گھر والوں کو جگایا اور میں کئی دن تک بخار میں تڑپتی رہی۔ بعد میں امی اور خالہ نے جو میری کلاس لی وہ ایک الگ قصہ ہے۔ آج میں شادی شدہ ہوں مگر وہ رات اور وہ آواز آج بھی میرے حافظے میں محفوظ ہے۔ میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ واقعی کچھ قصے اور کچھ قصے نہیں ہوتے، حقیقت سے بھی جڑے ہوتے ہیں۔